بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرت اقدس قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ، حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ، مفتیان کرام، علماء کرام، یہاں پر جتنے بھی باقی مہمان ہیں اور میرے عزیز طالب علم، میں نے جو ابھی سورہ شفاء سورہ فاتحہ پڑھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے تقریباً اس کو 2 سال ٹھیک کرنے میں لگے، اور میرا جو استاد یہاں پر سامنے بیٹھا ہے وہ روز مجھے کھینچتا تھا کہ منظور بھائی بس اب چھٹی کرو، میرے سے نہیں ہوگا، آپ جاؤ. تو میں ان کے پیچھے بھاگتے نہیں ٹھیک ہو. تو غرض میرا کہنے کا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہے آپ واللہ. میں نے 10 سال کیتھولک سکول میں پڑھا ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا وضو کیسے کرنا ہے، نماز کی تو بات ہی نہیں تھی. افسوس یہ تھا کہ اس وقت ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بیوروکریٹ بنے، مگر یہ نہیں سوچتا تھا کہ کوئی دیندار حضرتی انسان بنے. اس عمر میں میں ابھی بھی الحمدللہ صبح میرے استاد آتے ہیں، دوسرے مفتی صاحب یہ قاری صاحب بہت بزی ہوتے ہیں، تو دوسرے ان سے میں تھوڑا استفادہ اٹھاتا ہوں پڑھانے کا. میں ایک بار دلی میں تھا اور وہاں پر میرے شیخ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب تھے دامت برکاتہ. تو وہاں کے مساجد والوں نے بہت التجا کی ان کو کہ آج شب برات تھی کہ ان کا بیان ہو جائے. تو جو انہوں نے بیان اس وقت کیا، ممبر پہ چڑھ کر خطبہ پڑھ کر، سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، مگر حال ہی کوئی یہ ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. تو یہ مجھے دل پر لگی. میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو پہلے دین دے دیں. ایمان اس بات پر ہے کہ رزق اور حیاتی موت اللہ کے ہاتھ میں، تو کیوں نہ پہلے ان کو دین دے دیں. اب جب میں نے بچوں کو دین دیا تو ایک بار میں آگے نماز پڑھ رہا تھا تو میرے 2-3 بچے پیچھے تھے. تو میں نے جب نماز شروع کر دی تو وہ ہنسنے لگے اور وہ پیچھے کوئی نہیں تھا. وجہ یہ کہ تو مجھے سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. آپ اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں. آپ مجھے بھی پوچھو کہ سکون قلب یہاں پر کیا ہے. کبھی کبھار مجھے بڑے میٹنگوں میں جانا پڑتا ہے، ادھر جانا، تو وہاں پر سکون نہیں ہے. یہ میں دل کی بات ہے. پیسے کمانے میں سکون نہیں ہے، بھاگ دوڑ کرنے میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہے تو ان علماء کراموں کی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں جوتیوں میں رہ کر مجھے سکون آتا ہے. واللہ 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 میں نے 3 بار یہ کہا. یہ انہوں نے ابھی حضرت مولانا مستانی صاحب کا نام لیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کی مجھے ایک بات یاد آئی کہ جدہ میں ایک بار، مکہ مکرمہ میں ایک بار وہ تھے اور میں نے اتفاقاً ان کو دیکھا روڈ پہ. تو وہ بس میں چڑھنے والے تھے تو میں نے ان کو پکڑا. میں حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں جدہ جا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت بس میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں پر یہ ٹیکسی ہے 35 ریال لے گی یا آپ پر. اچھا منظور بھائی صرف 35؟ میں نے کہا بہت مہنگا ہوگا، 100-150 ہوگا. اور کام ان کا کیا ہے؟ ایک ہی مدرسے میں 13,000 سے اوپر بچے ہیں.
काम कितना है, मेडिकल कॉलेज कितने लाखों लोगों ने उनसे इस्तिफ़ादा उठाया, मगर अपना वो देखकर कहाँ पर और कहाँ पूछे। दिल चाहता है कि आपके साथ बहुत बातें करूं, मगर वक्त मुख्तसर है। मैं दो चीज़ों पर आपको, एक ये जो यहाँ पर ये हो गया, मजलिस हो गई, मैं पहले मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि ये हर साल रखें, कम से कम हमारे बिलालिया में ये हर साल खिंबर में होना चाहिए। ये मैं मौदबाना गुजारिश मुफ्ती साहब को करता हूँ। और दूसरी बात, आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए, एक खादिम दारुल बिलालिया का होने के नाते से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ आए और दिल ताज़ा हो गया। आज जैसे मैं कहूँगा, अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि बैटरी चार्ज हो गई।